بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں CMS سے آپ کو اردو کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کا عنوان جان لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جملوں کی اقسام اور کمپیوٹر اور اردو کی دوستی۔ تو سب سے پہلے آج ہم اس سبق کے مقاصد جانیں گے۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی کر سکیں، کمپیوٹر کا استعمال اور اس کے فوائد سے روشناس ہو سکیں گے، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے بارے میں جان سکیں گے، کمپیوٹر اور اردو کی دوستی کے بارے میں گاہی فراہم ہو سکے گی، جملوں کی مختلف اقسام کے بارے میں جان سکیں گے، گرامر کے مختلف موضوعات کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جملوں کی اقسام جانتے ہیں۔ جملوں کی اقسام سے جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے۔ جملوں کی 5 اقسام ہیں: اقراریہ جملے، انکاریہ جملے، استفہامیہ جملے، شکیہ جملے اور تمنائی جملے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اقراریہ جملے جانتے ہیں۔ ایسے جملے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً علی اسکول گیا، میں نے کھانا کھایا۔ انکاریہ جملے جن جملوں میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہو انکاریہ جملے کہلاتے ہیں، یعنی میں کسی میں انکار پایا جائے۔ مثلاً علی اسکول نہیں گیا، مجھے بازار نہیں جانا۔ استفہامیہ جملے ایسے جملے جن میں کوئی سوال پایا جاتا ہو استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً کیا علی اسکول گیا؟ کیا کل مہمان آئیں گے؟ شکیہ جملے ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے۔ مثلاً شاید علی اسکول گیا ہے، آج بارش کا امکان ہے۔ تمنائی جملے وہ جملے جن میں تمنا یا آرزو کا اظہار کیا جائے وہ تمنائی جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اللہ کرے علی پاس ہو جائے، کاش مجھے یہ کھلونا مل جاتا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا اردو کا سبق ہے کمپیوٹر اور اردو کی دوستی۔ میں اس کی پڑھائی کروں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس پر انگلی رکھتے جائیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ اسلم اور عالیہ دوڑتے ہوئے نانی کے گھر میں داخل ہوئے اور السلام علیکم نانی جان کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، نانی اماں جو پودوں کو پانی دے رہی تھی جواب دیا۔ اسلم اور عالیہ نانی کے پاس جا کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے ماموں کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی بچوں کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بچوں نے پوچھا نانی جان عمر اور ہما کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ دونوں اپنے ابو کے کمرے میں ہوں گے، وہاں جا کر مل لو۔ وہ دونوں بڑے ماموں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عمر اور ہما انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے۔ بڑے ماموں کمپیوٹر پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ دعا سلام کے بعد عمر نے اسلم اور عالیہ کو بتایا کہ آج ابو ہمیں کمپیوٹر کے بارے میں بتائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اچھا ہوا تم لوگ بھی آ گئے۔ بڑے ماموں کمپیوٹر پر کچھ لکھ رہے تھے۔ اسلم کمپیوٹر اسکرین پر اردو کے الفاظ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔
وہ اسکرین پر پہلی بار اردو لکھی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ اسلم نے سوال کیا، ماموں کیا یہ کوئی خاص کمپیوٹر ہے جو اردو لکھ سکتا ہے؟ ہمارے کمپیوٹر کو تو صرف انگلش آتی ہے۔ ماموں یہ سن کر مسکرائے اور بولے، تمہارا کمپیوٹر بھی اردو لکھ سکتا ہے، بلکہ جو زبان چاہو اسے لکھ سکتا ہے۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، اردو زبان کا ایک سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر میں ڈالنا ہوگا اور اسے چلانا ہوگا۔ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ ماموں نے جواب دیا، بیٹا یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے جسے ماہرین بناتے ہیں۔ ان ماہرین کو کمپیوٹر پروگرامر کہتے ہیں۔ جب سافٹ ویئر کو کمپیوٹر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک خاص طریقے سے چلایا جاتا ہے تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے مطابق کام انجام دینے لگتا ہے۔ ہر کام کے لیے الگ سافٹ ویئر ڈالنا ہوتا ہے۔ عمر جو یہ باتیں دلچسپی سے سن رہا تھا پہلی بار بولا، اردو لکھنے کے لیے کون سا سافٹ ویئر ڈالنا ہوتا ہے؟ ماموں بولے، عام طور پر ان پیج اردو سافٹ ویئر ڈالا جاتا ہے، لیکن اب MS اردو ورڈ بھی مقبول ہو رہا ہے کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور ہر کمپیوٹر میں انگلش ورڈز پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بس اس میں معمولی سی تبدیلی کر کے اسے اردو ورڈ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب اسلم کی حیرت کچھ کم ہوئی تو اس نے بڑے پیار سے کہا، اچھا ماموں میرا نام لکھ کر دکھائیں نا۔ ماموں کمپیوٹر سنبھال کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسکرین پر یہ جملہ لکھا، اسلم اچھا بچہ ہے، وہ اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں اپنی تعریف دیکھ کر اسلم خوش ہو گیا۔ اب تو باقی بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، میرا بھی نام لکھیں، میرا بھی نام لکھیں۔ شور سن کر نانی اماں کمرے میں آئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہو رہا ہے؟ ماموں نے انہیں بتایا، آج اسلم اور عالیہ نے کمپیوٹر پر پہلی بار اردو لکھی دیکھی اور اپنا نام کمپیوٹر پر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ نانی نے یہ بات سنی تو انہیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ اسلم سے بولی، تم بھی ماموں سے کہہ کر کمپیوٹر میں اردو لکھنے کا طریقہ ڈالو، کام آئے گا۔ ماموں بولے، امی جان آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب تو بچوں کے لیے بہت آسان سافٹ ویئر موجود ہیں، وہ کمپیوٹر پر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ماموں نے کمپیوٹر اسکرین پر جو جملہ لکھا تھا کاغذ پر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا، اسلم کو دے کر بولے، یہ لو سنبھال کر رکھو، گھر لے جاؤ، امی ابو کو بھی دکھانا، وہ خوش ہوں گے۔ باری باری بچوں نے اسلم سے یہ کاغذ لے کر دیکھا۔ اسلم کے چہرے پر فخر اور خوشی تھی۔ جی طالبہ، دیکھا آپ نے کتنے مزے کی کہانی تھی، اور آج کل پتہ ہے کہ جیوں کے کمپیوٹر کا دور ہے اور آپ سبھی اس سے واقف ہیں۔ آج کل جیسے ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو اس میں کمپیوٹر کی خاص اہمیت ہے، اور کمپیوٹر پہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی لکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کے معروضی حصے کی طرف۔ صفحہ نمبر 116 پر معروضی سوالات ہیں جو آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ نانی اماں پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ عمر اور ہما اپنے ابو کے کمرے میں تھے۔ بچوں کے ماموں کمپیوٹر پر کچھ لکھ رہے تھے۔ عالیہ نے پوچھا، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا شور سن کر نانی اماں کمرے میں آ گئیں۔ اب ہم جانتے ہیں ان سوالات کے جواب۔ ان سوالات کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر اردو تحریر لکھی دیکھ کر اسلم نے کس سے اور کیا سوال کیا؟ آپ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ کمپیوٹر کی اسکرین پر اردو تحریر دیکھ کر اسلم نے اپنے ماموں جان سے پوچھا، کیا یہ کوئی خاص کمپیوٹر ہے جو اردو لکھ سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر پر اردو تحریر کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ ان پیج اردو سافٹ ویئر۔ اس کے علاوہ MS اردو ورڈ بھی کمپیوٹر پر اردو تحریر کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ سافٹ ویئر ایک پروگرام ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے اور ایک خاص طریقے سے چلایا جاتا ہے، اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر کے پروگرام بنانے والے ماہرین کو کیا کہتے ہیں؟
कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले माहिरीन को प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी आप कह सकते हैं। असलम ने मामू से क्या फरमाइश की? असलम ने मामू से अपना नाम लिखने की फरमाइश की। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। माहिरीन, फरमाइश, दमक, तरीका, दिलचस्पी। इन सवालात के जवाब और इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। आज के सबक के तफीज़े कार में आपने सफ़ा नंबर 111 जिनमें ये जुमलों के बारे में बताया है किताब पर ही हल करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।